اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سورہ فاطر 35ویں سورہ اور آیت نمبر 8 22واں پارہ 35ویں سورہ 35 سورہ فاطر آیت نمبر 8 دوسرے رکوع کا آغاز ہوگا 8 سورہ 35 رکوع 8 الشيطان الرجيم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللہ الرحمن الرحیم أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صل علی محمد کما صلیت سورہ فاطر پہلے اس پہ ہم عرض کر چکے ہیں کہ بہت ہی مختصر سی سورہ ہے 45 آیات پہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک صفاتی نام جو ہے فاطر اس سے اس کا ذکر آج جو ہم نے رکوع پڑھا ہے جی کچھ نقطے اس میں بڑے غور طلب ہیں ایک تو وہ سبجیکٹ ہے جو قرآن میں اکثر آیا اور ایک سبجیکٹ بالکل نیا ہے جو اس کے اندر ابھی تک جو ہم نے پڑھا ہے اس میں اللہ تعالیٰ سامنے کر تو وہ چیزیں کافی غور طلب ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے بھلا ایک شخص کہ جس کے سامنے اچھی بھلی کر کے دکھا دی گئی ہے اس کی برائی کہ وہ کر رہا ہے عمل برا لیکن سمجھ رہا ہے کہ میں بڑا اچھا عمل کر رہا ہوں کیونکہ اللہ بھٹکاتا ہے جس کو چاہے اسے جاتا ہے جس کو چاہے سو تیرا جی نہ جاتا رہے ان پر پچھتا کر اللہ کو معلوم ہے جو کرتے ہیں یہ غلط کام جو انسان کرتا ہے ان کو خوبصورت کر کے دکھانا ایک شخص مسلسل غلط کام کر رہا ہے اور وہی سمجھ رہا ہے کہ میں نیکی کے کام کر رہا ہوں برائی کر رہا ہے چند ایک مثالیں میں آپ کے سامنے کروں گا ہمارے دائیں بائیں جو آج کل جو ہمارے ماحول میں کامن ہے قریش مکہ کو اگر رکھا جائے سامنے تعویل خاص میں تو آپ یہ دیکھیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 40 سال سے اوپر تھی جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر نبوت مبعوث ہوئی ہے بعثت کے وقت 40 سال اب جو گئے ہیں طائف میں تو چھوٹے چھوٹے بچوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیے جو ان کو پتھر مار رہے تھے ان پہ آوازیں کس رہے تھے اور قبیلے کے بڑے اور بزرگ بیٹھے بڑے خوش ہوتے ہیں بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اب کسی بھی انسانی معاشرے کے اندر یہ کوئی اچھا کام ہے کہ کسی بزرگ کو پیچھے آپ بچے لگا دیں جو ان کو پتھر مارے اسے آوازیں کسیں مذہب کو چھوڑ دیں خالی انسانی معاشرے کی بات کریں کہ یہ کوئی اچھی بات ہے لیکن یہ ان کو بڑی خوشی ہو رہی تھی وہ اور شہد دے رہے تھے بچوں کو ان کو لگا تھا کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں اسی طرح ہمارے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ ہم اللہ کی شریعت سے ہٹ کے کام کرتے ہیں اور دعوے ہمارے یہ ہوتے ہیں کہ جی ہم انسانیت کے لیے اور انصاف کے لیے کام کر رہے ہیں مثال کے طور پہ اللہ کی شریعت ہے کہ عورت پردے میں رہے
ہم عورت کی آزادی کے نام پہ بڑی بڑی تحریکیں چلاتے ہیں اور بڑے بڑے نعرے مارتے ہیں اس یقین کے ساتھ کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، ہم برابری کی بات کر رہے ہیں. حالانکہ اگر آپ غور کریں، برابری بالکل کچھ اور معاملہ ہے اور اس کے ساتھ طریقہ معاملہ کچھ اور کرنے کا، اس کے ساتھ حل کرنے کا کچھ اور ہے. بے پردگی بالکل کچھ اور معاملہ ہے. لیکن ہم بے پردگی کو جو ہے وہ آگے بڑھا رہے ہوتے ہیں اور اپنے ذہن کے اندر ہم انصاف اور عدل کی بڑی کارروائی چلا رہے ہوتے ہیں، بڑی مہم چلا رہے ہوتے ہیں. پھر اشتہارات آپ دیکھیں، اشتہارات کے اندر ہم وجہ بے وجہ عورت کو ننگا کر رہے ہیں، بلا وجہ اور وجہ کے بغیر وجہ کے. اور ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ہم عورت کو حقوق دلا رہے ہیں. ہمارے ذہن میں یہ ہے کہ ہم اس کے حقوق کے لیے کام کر رہے ہیں، اس کے کپڑے اتروا کے، اس کو تماشا بنا کے ہم یہ سمجھ رہے ہیں کہ ہم اس کے حقوق کی بات کر رہے ہیں. ہمارے اپنے ذہن میں یہ چیز بڑی پکی ہے. اس سے آگے آئے تھے، بڑا تکلیف دہ موضوع ہے جہاد فی سبیل اللہ. مسلمان کو مسلمان کے خلاف لڑا رہے ہیں اور مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کو مروا رہے ہیں، اور اس یقین کے ساتھ کہ ہم جہاد فی سبیل اللہ کر رہے ہیں. بڑی تکلیف دہ سی بات ہے اور اس کے محرکات بڑے گہرے ہیں. مروا رہے ہیں مسلمان کے ہاتھوں مسلمان کو، اور نعرہ ہم نے بلند کیے وہ جہاد فی سبیل اللہ کو. ہم اپنے حساب سے جنت کما رہے ہیں، صریح اللہ کے احکامات کی خلاف ورزی کر رہے ہیں سراسر. اور اپنے ذہن میں یہ ہے کہ یہ جو ہم جہاد کر رہے ہیں اس کے سر پہ ہم جنت میں چلے جائیں گے. خود ساختہ ہے کہ آپ نے ایک چیز بنا لی، خود اپنے مطلب آپ نے خود آیتوں کو اپنے مطلب بھی جوڑا موڑا آگے پیچھے کیا. مرواد مسلمان کو مسلمان سے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جس کے برے کام اس کے سامنے ہم نے اچھے کر دیے. اسلام میں یہ بھی ہے کہ شیطان جس کے سامنے اس کے اچھے کرتا ہے کہ یہ کیفیت اس کی یہ ہے کہ سراسر غلط کام کر رہا ہے اور اس کے ذہن میں ہے کہ میں بڑا اچھا کام کر رہا ہوں اور اس کے اوپر پکا ہے. اور ایسی بے شمار نیکیاں ہمارے معاشرے میں، تو ایسی بے شمار نیکیوں کے ڈھیر لگے ہیں. حق مار رہے ہیں، چندے مسجدوں کو دے رہے ہیں، حق مار رہے ہیں، عمرے پہ جا رہے ہیں، حج پہ اپنا سیلف ایزیوم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب اس طرح کو بھٹک جائے تو اس کا آپ کیا حل کر سکتے ہیں؟ جس نے یہ طے کر لیا ہے کہ اس نے اپنے سیلف ایزیومڈ ایک نیکی کے اوپر چلنا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ آپ ایک خاص مشن پہ فوکسڈ ہیں، لہذا آپ لوگوں کی اس کیفیت سے آپ متاثر نہ ہوں اور نہ ہی پچھتائیں. آپ اپنے مشن پہ فوکس کریں. آپ کا ایک خاص مشن ہے علیہ کلمت الحق، اللہ تبارک تعالیٰ کا نام بلند کرنا. تو یہ جو دائیں بائیں آپ چیزیں دیکھ رہے ہیں ان سے آپ کا دل خراب نہ ہو، اس پہ آپ نہ پچھتائیں. ان کے برے کام ان کے سامنے خوبصورت بنا کے پیش کر دیے گئے. یہ سراسر برائی کر رہے ہیں. اب دیکھیں نا، قرآن ہے، کوئی بھی مطلب آپ دیکھ لیں، ہم ایک مجلس ہے ہماری، ہم میں سے ایک بندہ علیحدہ بیٹھتا ہے، وہ اپنی مجلس میں کوئی بات کہنا شروع کر دیتا ہے اور میں یہاں پہ اونچا اونچا شور مچانا شروع کر دوں کہ لوگ اس کی بات نہ سن لیں. یہ کسی معاشرے کے اندر کوئی اچھا کام ہے؟ چاہے وہ غلط کہہ رہا ہے ٹھیک کہہ رہا ہے، اس کی اپنی ایک مجلس ہے، میں یہاں پہ شور شرابہ مچا دوں کہ وہ بات نہ کر سکے. یہ وہ کرتے تھے. جیسے نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قرآن بیان کرنا شروع کرتے تھے وہ شور شرابہ مچاتے تھے. پھر ایک تو نئی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس ہوتی تھی، بیٹھ کے قرآن پڑھاتے تھے، قرآن سمجھاتے تھے، باتیں کرتے تھے. وہ دستانے شروع کرتے تھے، کہانیاں سنانا شروع کرتے، اونچی آواز میں بولنا شروع کرتے. ایک طرف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی مجلس تبلیغ کی لگی ہوئی تھی، وہ رنڈیاں لا کے نچانا شروع کرتے اور سمجھتے ہیں کہ ہم بڑا اچھا کام کر رہے ہیں، اپنے دین کی بڑی خدمت کر رہے ہیں اپنے کی. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا آپ کیا کر سکتے ہیں؟ یہ بری سے بری حرکت کر رہے ہیں، یہ سمجھ گیا کہ ہم اچھی حرکت کر رہے ہیں. لہٰذا آپ اپنے مشن پہ فوکس کریں. اور ہمارے وقت کے اندر یہ بڑا اہم ہے، بہت اہم ہے. یہ جتنے بھی آزادی کے نام پہ، مذہب کے نام پہ قتل و غارت گیری، یہ جو کچھ ہو رہا ہے، آپ ان سے بحث کر کے دیکھ لیں. سوائے اس کے کہ آپ اپنے مشن پہ کام نہیں کر سکیں گے، ان کا آپ کچھ نہیں بگاڑ سکتے. جو مرضی کر لیں. انہوں نے طے کر لیا ہے کہ یہ چیز مجھے جنت میں پہنچائے گی، آپ جو مرضی کر لیں. آپ قرآن کے حوالے دیں، آپ حدیث کے حوالے دیں، جو مرضی کر لیں، وہ جنت میں جا رہے ہیں ڈائریکٹ. تو ایسے موقع پر اللہ نے کہا کہ آپ صرف اپنے مشن پہ فوکس کریں، ان کو چھوڑ دیں خیال میں،
انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ان کی برائیاں جو ہے وہ اچھائیاں ہیں، کرنے دیں گے، آپ اپنے کام پر فوکس کریں۔ اس کے بعد یہ ایک بڑا خاص اسلوب ہے، میں نے پہلے بھی اسے ایک بار ذکر کیا ہے۔ قرآن کے اندر شاذ ہی آپ کو کہیں یہ ملے کہ اللہ تبارک و تعالی اپنی ذات کے ثبوت دے رہے ہیں، شاذ یہ چیز آپ کو ملے، کیونکہ یہ علم اللہ تبارک و تعالی نے ودیت کر دیا ہے ہر ایک کی فطرت میں۔ ہر انسان جب اپنی فطرت پہ سوچے گا تو اس بات کو نتیجے میں پہنچ جائے گا کہ کوئی ایک ہستی ہے جو سارے نظام کو چلا رہی ہے، اس کو ہم اللہ کہیں، خدا کہیں، کچھ کہنا چاہیں، کوئی نام دیں نہ دیں، وہ آگے تربیتوں کے معاملے ہیں، لیکن یہ چیز ودیت ہو چکی ہے ہر ایک کی فطرت میں کہ کوئی ایک ہستی ہے سارا نظام چلا رہی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اوپر زیادہ بات نہیں فرماتے۔ اللہ جو بات کرتے ہیں وہ بڑی غور طلب ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، اور اس کے دو اینگل ہیں بڑے خوبصورت، اس پہ ذرا غور کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ وہ اللہ ہے جو ہوائیں چلاتا ہے۔ اب آپ اس پہ غور کریں، دو چیزیں، ایک تو کسی سپر پاور کے باوجود یہ ہوائیں چل سکتی ہیں بغیر، ایک دوسری بات یہ کہ کیا یہ ہوائیں بے مقصد ہیں، ایک کیا جو بھی ڈیوٹی ان ہواؤں کو اسائن ہوئی ہے وہ یہ ہوائیں کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی۔ پھر اللہ کہتا ہے کہ وہ اٹھاتی ہیں بادل، بدلیاں، پھر بادل بن جاتے ہیں، بادل ایک خاص طرف کو ٹریول کرنا شروع کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ کیا کوئی ہستی بغیر اللہ کے یہ بادل بنا سکتی؟ کیا جس طرح وہ ایک طرف کو جا رہے ہیں کیا ان کے بننے کا کوئی مقصد ہے کہ نہیں ہے؟ کیا جو ان کا مقصد ہے وہ اس کا کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ تو فرمایا کہ پھر وہ اس کو لے آتے ہیں ایک مرے ہوئے دیش کے اوپر، ایک زمین جو مر چکی ہے، پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ بارش سے بارش ہوتی ہے اور ہم اس زمین کو دوبارہ زندہ کرتے ہیں۔ نشور، دوبارہ زندہ کرنا، دوبارہ موت کے بعد دوبارہ اٹھانا۔ اللہ کہتا ہے ان چیزوں پہ غور کریں۔ یہ دائیں بائیں آپ کی جتنی چیزیں ہیں، سورج، چاند، جسا، کیا یہ بغیر کسی خالق کے سسٹم پہ چل رہے ہیں؟ کیا ان میں سے کوئی چیز بے مقصد ہے؟ کیا یہ ساری چیزیں اپنے مقصد پہ کام کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی؟ تمہیں کیا ہو گیا انسان؟ تمہیں کیوں نہیں سمجھ آتی کہ تمہارے پیدا کرنے کا بھی کوئی مقصد ہے، تمہارا بھی کوئی خالق ہے، اور تم نے اپنے آپ سے یہ سوال کرنا ہے کہ کیا میں اپنے مقصد پہ کام کر رہا ہوں کہ نہیں؟ دائیں بائیں جتنی بھی نشانیاں اللہ نے پھیلائی ان پہ غور کرو۔ سورج کو دیکھو، چاند کو دیکھو، بادلوں کو دیکھو، درختوں کو دیکھو، فصلوں کو، ہر چیز کوئی سمجھ نہیں، کوئی نہ ان کو چلانے والا نہ مینٹین کرنے والا، سب کنٹرول ہو۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو تخلیق دینے والی کوئی ذات ہے، ان سب کی تخلیق کا کوئی مقصد ہے، اور یہ سب اپنے مقصد پہ کام کر رہے ہیں۔ تو تم اپنی ذات پہ غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارا بھی کوئی خالق ہے کہ نہیں؟ کیا تمہارے پیدا ہونے کا کوئی مقصد ہے کہ نہیں؟ کیا تم اپنے مقصد پہ کام کر رہے ہو کہ نہیں کر رہے؟ یہ بیسک تھیم ہے ان مثالوں کی جو قرآن یہ دیتا ہے کہ ان چیزوں پہ ذرا غور کرو، دن رات اس پہ سوچو کہ کیا تم اپنے مقصد پہ ہو۔ اور پھر اس کے بعد بہت ہی خوبصورت یہ موضوع ہے، اور یہ ہمارے آج کل کے ہمارے ملکی اور سیاسی حالات بڑے عرصے سے پاکستان تو جب سے بنا ہے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے من کانا یرید العزہ، جو چاہتا ہے عزت۔ یہ آپ دیکھیں کہ ہماری ساری باغ دوڑ، جتنی باغ دوڑ ہماری ہے، سیاسی، مذہبی، جتنی باغ دوڑ ہے، پیسے کے بعد ہم ریکگنیشن چاہتے ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری عزت، ہماری امریکہ سے دوستیاں بھی عزت کے لیے ہیں، ہماری عرب سے دوستیاں بھی اس لیے کہ ہمارا کوئی مقام بن جائے، معاشرے میں ہماری عزت ہو۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَلِلَّهِ الْعِزَّةُ جَمِيعًا، عزت تو ساری کی ساری اللہ کی۔ اگر تمہیں صحیح معنی میں عزت چاہیے تو عزت تو ساری کی ساری اللہ کی۔ لہٰذا اگر تم چاہتے ہو کہ معاشرے میں عزت ہو تو اللہ کے کاموں میں لگو گے، اللہ کے کام میں لگو گے تو عزت ملے گی۔
نہیں تو آپ دیکھ رہے ہیں تاریخ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، انسانی تاریخ اٹھا کے دیکھ رہے ہیں، بڑے بڑے تورم خان آئے، بڑے بڑے نام آئے، تاریخ میں نام نشان بھی نہیں رہا. لیکن جن لوگوں نے اللہ کا کام کیا، جن لوگوں نے دین کا کام کیا، وہ 1400-1500 سال بعد بھی آپ کو یاد ہے، ان کے کام یاد ہیں، ان کی سنت آپ کے سامنے. بڑا ہی کلیئر اللہ تعالیٰ کا کہ یہ جو تمہاری 2-3 وجوہات ہوتی ہیں کسی کام کے بھی کرنے کی، لالچ ہوتا ہے، خوف ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، اور ایک وجہ ہوتی ہے عزت کمانا، کہ میری معاشرے میں میرا نام رہ جائے، میری عزت ہو جائے. تو اللہ تعالیٰ فرمایا کہ من کان یرید العزہ، جو چاہتا ہے عزت، فللہ العزت الجمیع، ساری کے ساری خالص عزت اللہ کی. عزت چاہیے اللہ کا کام ہے. آگے نسخہ بڑا مزیدار ہے، اس پہ ذرا غور کریں. علیہ ہی اس کی طرف یسعد الکلمۃ طیب، اس کی طرف چڑھتا ہے. یسعد بڑا مزیدار لفظ ہے. سعادہ کا مطلب ہے پہاڑ پر چڑھنا. آپ پہاڑ پر چڑھتے ہیں، بڑی مشکل اور دقت سے چلتے ہیں، آپ کو سانس چڑھ جاتا ہے. اللہ کہتا ہے کہ جو بھی اچھی بات ہے، اچھی نصیحت ہے، اچھی وصیت ہے، اچھا لیکچر ہے، وہ طیب کلمہ چڑھتا ہے. جس طرح پہاڑ پہ مشکل سے چلنا، وہ چڑھتا ہے اللہ کی طرف، اللہ اس کو بلند کرتا ہے. وہ چڑھتا ہے مشکل سے آسمان کی طرف. جب بھی تم گفتگو کرتے ہو تو یہ ذہن میں رکھو کہ اگر تم اچھی بات کر رہے ہو تو وہ آسمان اللہ کی طرف چڑھنا شروع کرے گی، آسمان کی طرف چڑھنی شروع کرے گی، اوپر بلند ہونا شروع کرے گی، مشکل سے اوپر چڑھ رہی ہوگی. تمام چیزیں تسبیحات ہیں، نصیحت ہے، جو کلمہ بھی آپ اچھا کہتے ہیں، جو اچھی بات آپ کر رہے ہیں، وہ کہتا ہے یسعد کلمہ طیب، جو طیب کلمہ ہے، اچھا پاک کلمہ ہے، وہ اوپر چڑھتا ہے. مشکل سے پہاڑ پہ چڑھتا ہے، اوپر چڑھتا ہے، آپ یہ کہہ لیں اوپر جا رہا ہے وہ. والعمل الصالح یرفع، اور تمہارا نیک عمل اس کو اور اونچا لے جاتا ہے. یہ بات ذرا غور طلب ہے. میں آپ کو زبان سے کہتا ہوں کہ جناب آپ سچ بولیں. اب یہ بڑا طیب کلمہ ہے، یہ مشکل سے اللہ کی طرف چڑھنا شروع ہو جائے گا. یہ اللہ اس کو عزت، اس کلمے کو پڑھانا شروع کر دے گا، عزت دینا شروع کر دے گا. اور ساتھ میرا عمل بھی یہ ہے کہ میں سچ بولتا ہوں. اب وہ ایک دم اوپر چڑھ جائے، اس کو اور آسانی سے اوپر چڑھنے میں، اونچا ہونے میں، بلند ہونے میں اور زیادہ آسانی ہو جائے گی. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو نیک بات بھی تم کہتے ہو، چاہے وہ کسی کو نصیحت ہے، چاہے وہ کسی کو لیکچر ہے، چاہے کسی کو راہ جاتے ہو کو آپ مشورہ دیتے ہیں، جو بھی اچھی بات کرتے ہیں وہ بلند ہو جاتی ہے، اللہ کی طرف جاتی ہے. اوپر اللہ اس کو بڑھانا شروع کرتا ہے، اونچا کرنا شروع کرتا ہے. ملٹی ڈائمینشن ہے اس کی. اور اس کے ساتھ جب تمہارا نیک عمل بھی اس کے مطابق جڑ جاتا ہے، وہ اور آسانی سے اوپر چلی جاتی ہے. والذین یمکرون السیئات، اور جو لوگ مکر کر رہے ہیں، داؤ کر رہے ہیں برائیوں کے، لہم عذاب شدید. اب جو گندی باتیں کر رہے ہیں، بری باتیں کر رہے ہیں، ان کے سخت عذاب اللہ تعالیٰ، ان کے سخت عذاب ہے. وہ مکر اولئک ہوا یبور، اور ان کے جو سارے جو ہے ان کے داؤ ہے. یبور کہتے ہیں آہستہ آہستہ کسی چیز کا کم ہونا، اس طرح کہ وہ ٹوٹل بینکرپسی تک چلی جائے. آہستہ سب کے اکاؤنٹ میں پیسے ہیں، وہ آہستہ 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 کم ہوتا ہے کہ آپ بینکرپٹ ہو جائیں، بالکل آپ کو کچھ نہیں نہ رہے، بینک خالی ہو جائے. یبور یہ کیفیت ہے کہ یہ جو بری باتیں کر رہے ہیں، برے کلمے کر رہے ہیں، یہ آہستہ 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 ان کی ہر چیز کو گھٹا رہے ہیں، اس حد تک کہ یہ بالکل بینکرپٹ ہو جائیں گے، بالکل ختم ہو جائیں گے. نیک کلمہ کس طرف کر جا رہا ہے، اور جو برے کلمے اور بری باتیں جو کرتے ہیں ان کا کیا معاملہ ہے. یہ اللہ تعالیٰ دو چیزیں واضح کی. اور پھر اللہ تعالیٰ نے پھر اپنی تخلیق کا ذکر فرمایا. اور اللہ نے تم کو بنایا مٹی سے، پھر بوند پانی سے، پھر بنائے جوڑے جوڑے. اور نہ پیٹ رہتا ہے کسی مادہ کو، نہ وہ جنتی ہے بے خبر اس کے، اور نہ عمر پاتا ہے کوئی بڑی عمر والا، اور نہ گھٹتی ہے کسی کی عمر، مگر لکھا ہے ایک کتاب میں سوی اللہ پر آسان ہے. کہ یہ تمام معاملات، کہ ایک ایوریج ایج جو انسان سوچتا ہے، ایک ایوریج ایج، کیا یہ بچہ اس ایوریج ایج تک پہنچے گا؟ نہیں پہنچے گا. جلدی مر جائے گا، بڑھاپے تک جائے گا. عمل کیسے ہوں گے؟ جنتی ہوگا، دوزخی ہوگا، مسلمان ہوگا، کافر. جس اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ ساری چیزیں جو ہیں میرے علم میں، سب چیزیں میرے علم میں ہیں. اور پھر اللہ تعالیٰ فرمایا کہ یہ سب چیزیں ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہیں، اور یہ اللہ پر آسان ہے.
یہ چیز جو ہے یہ اکثر ہم لوگوں کو کنفیوژن دیتی ہے، اکثر لا علمی کی وجہ سے ہم کہتے ہیں جب پہلے لکھا ہو تو ہمارا کیا قصور ہے، جب اللہ نے کتاب میں پہلے لکھا تو ہمارا کیا قصور ہے؟ اور ہمارا عقیدہ اگر ہم قدر پہ یقین نہ کریں تو ہمارا ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ قدر کیا ہے، یہ لکھا ہوا کیا ہے؟ میں آپ سے ایک بڑا آسان سا سوال کروں گا، پہلے بھی اکثر اوقات میں اس مسئلے پہ بات کر چکا ہوں، ایک بڑا آسان سا سوال کروں گا، کل کیا ہوگا کیا اللہ کو پتا ہے کہ نہیں؟ قیامت تک کیا ہوگا اللہ کو پتا ہے کہ نہیں؟ یہ قدر ہے، یہ قدر ہے، اللہ کا علم قدر ہے۔ ہوتا کیا ہے، کنفیوژن کہاں سے ہوا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میرا علم اتنا کامل ہے، اتنا مضبوط میرا علم ہے کہ میں نے دنیا بنانے سے 50,000 سال پہلے کتاب میں لکھ دیا کہ کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا، اپنے علم کی بنیاد پہ لکھ دیا۔ ہم نے اس کو کیا انٹرپریٹ کیا؟ ہم نے انٹرپریٹ کیا کہ جی پہلے لکھا ہوا ہے، ہم پابند ہیں اس پہ چلنے کے۔ یہ معاملہ نہیں ہے، معاملہ یہ ہے کہ جب بھی قدر آپ کے ذہن میں آئے آپ نے صرف ایک چیز لے کے آنی ہے کہ وہ اللہ کا علم ہے، وہ یہ کہ وہ اتنا مضبوط علم ہے کہ رب العزت نے اس کو لکھ مارا، وہ اللہ تعالیٰ کا اپنا کلیم ہے۔ اللہ جانتا ہے کہ میں کیا کل کروں گا، میں نہیں جانتا۔ اللہ جانتا ہے کہ میں نیک ہوں گا کہ بد ہوں گا، اللہ جانتا ہے میں نہیں جانتا۔ اللہ جانتا ہے میں زندگی میں کون سے فیصلے ٹھیک کروں گا کون غلط کروں گا، میں نہیں جانتا۔ یہ سب اللہ کا علم ہے، یہ اللہ کا علم ہے، اور اس قدر پہ ایمان لانا ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ اس قدر پہ یہ سمجھ لینا کہ نعوذ باللہ اللہ نے لکھ کے کہا ہے کہ جاؤ جناب یوسف صاحب یہ کرو، یہ معاملہ نہیں ہے۔ یوسف جو کرے گا وہ اللہ کے علم ہے، جو کرے گا وہ علم ہے۔ تو یہ قدر جو ہے اس کو ذہن میں کلیئر کریں کہ یہ اللہ کا علم ہے۔ وہ علم اتنا مضبوط ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے لکھ دیا 50,000 سال پہلے، اس کا اللہ کا علم کی مضبوطی ہے، وہ نعوذ باللہ یہ نہیں ہے۔ ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ آپ کی نیت اور صحیح پہ، آپ کی سوچ پہ اور آپ کی کوشش پہ اللہ تعالیٰ نتیجہ مرتب فرما دیتا ہے۔ آپ نے طے کر لیا کہ میں نے رات کو ہوٹل الف بے جیم میں جا کے کھانا کھانا ہے، یا آپ نے نیت کی اور آپ نے کوشش شروع کی دی، آپ چل پڑے کہ گاڑی لی، ٹیکسی لی کہ میں جاؤں گا اس ہوٹل میں کھانا کھاؤں گا۔ آپ کی نیت تھی، آپ کی صحیح تھی، اللہ نے نتیجہ مرتب کر دیا کہ جاؤ اس ہوٹل میں کھانا کھاؤ، چاہے وہ اچھی ہو چاہے وہ بری ہو۔ آپ کی نیت کے اوپر، آپ کی صحیح کے اوپر اللہ نے نتیجہ مرتب فرما دیتا ہے۔ واللہ اعلم۔ اور برابر نہیں دو دریا، یہ میٹھا ہے پیاس بجھاتا ہے پینے میں، رشتہ اور کھاری ہے کڑوا، دونوں میں کھاتے ہو گوشت تازہ، اور نکلتا ہے گہنا جس کو پہنتے ہو، تو دیکھے جہاز اس میں چلتے ہیں، پہاڑ تلاش کرو اس میں اس کے فضل اور شاید تم حق مانو۔ اب یہ اللہ تعالیٰ یہ بٹوین دی لائنز ایک بات فرما رہا ہے کہ جس طرح یہ دریا تم دیکھتے ہو یہ ایک جیسے نہیں ہے، ایک میٹھا ہے کڑوا ہے، اسی طریقے سے یہ جو تمہارا سبجیکٹ چل رہا ہے زندگی اور موت کا اور ماں کے پیٹ، اسی طریقے سے زندگی اور بعد کی زندگی ایک جیسی نہیں ہے۔ زندگی اور ماں کے پیٹ کی زندگی اور یہ زندگی ایک جیسی نہیں ہے، کیونکہ میں نے پردہ عائل ہے، رات اور دن ایک جیسے نہیں ہے، ان سب کے اندر مختلف، میاں بیوی ایک جیسے نہیں ہے۔ یہ سب چیزیں تم دیکھو کہ اسباب کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ رکھی ہوئی ہے، اس طرح دریا ہے۔ اور یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ بڑا خوبصورت ہے، کیا ویسے ہی مطلب اہم ہے۔ وَتَرَى الْفُلْكَ فِيهِ مَوَاخِرَ، میں جو اکثر آپ سے کہا کہ یہ قرآن جب آپ پڑھتے ہیں، جب دیکھتے ہیں، جب لینگویج کی کوشش کرتے ہیں، تو ایکچولی یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا میڈیا ہے نا، یہ کیبل ہے اس وقت، یہ اس زمانے کی کیبل ہے، مطلب اس زمانے میں ٹی وی تو نہیں تھا، تو یہ کیبل یا یہ ٹی وی تھا۔ تو یہ اتنا خوبصورت نقشہ ذہن میں کریٹ کرتا ہے قرآن جو ہے کہ جو سمجھنے والے ہیں، جو زبانی گہرائیوں سے واقف ہیں، ان کے بالکل یہاں پہ پوری ایک فلم بن جاتی ہے پوری۔ اب یہ مواخر جو لفظ اللہ نے استعمال کیا، مواخر، کہ جب تم دیکھتے ہو ان بحری جہازوں کو، مواخر اس طرح آپ دیکھا ہوگا کبھی آپ جائیں تو وہ کپڑا خریدنے جائیں تو کپڑے والا اس طرح کر کے چیرتا ہے ایک دم، اس طرح کپڑا کینچی سے نہیں کاٹتا، اس طرح کرتا ہے، کپڑا چیر جاتا ہے اور کپڑے کے دو اس طرح وہ ہو جاتے ہیں جن کے ساتھ دھاگے سے لٹک جاتے ہیں، بالکل دو اس طرح بحری جہاز چل رہے ہیں۔ وہ جو تصویر کشی ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس طرح یہ بحری جہاز چل رہے ہیں کہ پانی کو اس طرح چیر رہے ہیں جس طرح کپڑے کو چیرتا ہے وہ درزی جو،
آپ دیکھیں جہاز کے پیچھے دیکھیں جو لہریں پانی کی چل رہی ہیں، تو پراپر ایک بالکل ویڈیو کر کے فلم اللہ نے بنا دی کہ جہاز اس طرح چیرتے ہیں جیسے تم کپڑے کو چیر کے اس طرح کرتے ہو، اس طرح جہاز پانی کو چیرتا ہو جاتا ہے۔ یہ صرف بتا رہا ہوں کہ اس کی جو آواز سے، صوت سے ہٹ کے اس کی جو پکچرائزیشن ہے قرآن کی، وہ بڑی خاص ہے۔ جو اہل زبان ہیں یا جو زبان کے اندر محنت کرتے ہیں یا جس کو غور کرتے ہیں، ان کے سامنے پوری یہ فلم کی طرح چلتا ہے قرآن، ان کی طرح لفظوں کی طرح نہیں ہے چلتا، وہ پوری تصویر کشی اس کے سامنے ہوتی ہے جس کے اندر غلطی کی گنجائش بہت کم ہوتی ہے، اور اس طرح بھی قرآن اپنی حفاظت کرتا ہے، تو اسے پھر آپ نیا رنگ نہیں ڈال سکتے، نئی تصویر بھی نہیں ڈال سکتے۔ واللہ اعلم۔ رات پٹھاتا ہے دن میں اور دن پٹھاتا ہے رات کو، اور کام میں لگایا سورج اور چاند کو، ہر ایک چلتا ہے ٹھہرائے ہوئے وعدے پر۔ یہ اللہ ہے تمہارا رب، اسی کی بادشاہی ہے، اور جن کو تم پکارتے ہو اس کے سوا مالک نہیں ایک چھلکے کے۔ کتمیر جو ہے وہ چھلکا نہیں ہے اصل میں، آپ نے دیکھا کہ لفظ ما یملکون من کتمیر، کتمیر کہتے ہیں کھجور، آپ کھاتے ہیں نا کھجور، تو کھجور کے اندر آپ دیکھیں تو ایک چھوٹا سا ڈنٹ پڑا ہوتا ہے کھجور کے اندر، نیچے کر کے بالکل ڈنٹ، چھوٹا سا ڈنٹ گڑا پڑا ہوتا ہے، چھوٹا سا گٹلی میں، اس کھجور کی گٹلی میں ایک ڈنٹ پڑا ہوتا ہے چھوٹا، یہ ہے کتمیر۔ عربی محاورے میں کتمیر سے زیادہ بے وقت چیز ہی کوئی نہیں ہے کہ یار ایک کھجور کی گٹلی پہ جو گڑا پڑا ہوا ہے نا، یہ کتمیر ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ اللہ کے علاوہ جن کو پکار رہے ہو نا تم، وہ ایک کھجلی کی، ایک کھجور کی گٹلی کے ڈنڈ کے بھی مالک نہیں ہے، مطلب بالکل کوئی ان کی کوئی حیثیت نہیں، کچھ بھی جو ان کے کسی چیز کی ملکیت نہیں ہے، کہ بالکل ہی آپ کہیں کہ بالکل بے فائدہ چیز جو اللہ نے اس کی مثال دی ہے کہ بالکل اس طرح یہ عربی محاورے کے اوپر اس کا۔ اور پھر جیسا میں نے آپ سے کہا کہ یہ دن اور رات، پھر آپ نے اسی چیز پہ غور کرنا ہے کہ کیا یہ دن اور رات بغیر کسی خالق کی تخلیق ہو گئے، بغیر کسی ہستی کے چل رہے ہیں؟ کیا ان سب کا کوئی مقصد ہے کہ نہیں ہے؟ اور کیا یہ اپنے مقصد کے مطابق کام کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے؟ اور وہی سوال اپنے میں پروجیکٹ کرنا ہے، کیا میرا کوئی خالق ہے؟ کیا میری پیدائش کا کوئی مقصد ہے؟ کیا میں اپنے مقصد پہ کام کر رہا ہوں یا نہیں کر رہا ہوں؟ سمپل، آپ نے اللہ کی تمام نشانیاں دیکھنی ہے اور اس کو اپنے میں پروجیکٹ کرنا ہے۔ اور اگر تم کو پکارو سنے نہیں تمہاری پکار، اور اگر سنے پہنچے نہیں تمہارے کام کو، اور دن قیامت کے منکر ہوں گے تمہارے شریک ٹھہرانے سے، اور کوئی نہیں بتاوے گا تجھ کو جیسا بتاوے خبر رکھنے والا، کہ یہ جن کو تم نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہوا ہے، بتوں کو یا باقی ہستیوں کو جو آپ نے اللہ کے ساتھ شریک بنایا ہوا ہے، یہ نہ تمہاری پکار سن سکتے ہیں اور نہ کسی طرح بھی یہ تمہاری پکار کے جواب پہ پہنچ سکتے ہیں، تمہاری مدد کو پہنچ سکتے ہیں۔ اور قیامت والے دن یہ بالکل انکار کر دیں گے، نہیں جی ہم نے ان کو نہیں کہا تھا کہ ہمیں پوچھے، ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمارے پیچھے چلے، ہم نے نہیں کہا تھا کہ ہمارے پیچھے چلے، یہ بالکل انکار کر دیں گے۔ اور تمہیں یہ خبر اس بڑے خبردار کے علاوہ اور کون بتا سکتا ہے کہ اس چیز پہ غور کرو کہ اللہ کے علاوہ تم جن ہستیوں کو بلا رہے ہو یہ تمہارے کسی کام کے نہیں آ سکتے، وہ تمہاری بات سن سکتے ہیں، سن جائیں، سن لیں، پہنچ نہیں سکتے، اور قیامت کے دن تمہاری اس پوری حرکت سے انکار کر دیں گے جی ہم نے نہیں کہا۔ اور یہ قرآن میں مضمون بہت جگہوں پہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ آمين. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اے اللہ جو کچھ پڑھا سنا ہوتی بتائیے کو معاف فرما، اللہ کا اندر قبول و منظور فرما، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ تو ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما۔ جتنے مسلمان پریشان حال ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جتنے مسلمان بیمار ہیں اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستدامہ نصیب فرما۔ اسم کے نانا بیمار ہیں ان کے لیے دعا کرنا۔ تعالیٰ حسن اس کی نانا کی دعا فرما، اللہ پاک انہیں صحت کاملہ عاجلہ مستدامہ نصیب فرما۔ اور بھی جتنے مسلمان بیمار ہیں گھروں میں، اسپتالوں میں، روحانی بیمار ہیں، جسمانی بیمار ہیں، اللہ انہیں صحت کاملہ عاجلہ عطا فرما۔ جتنے مسلمان وفات پا گئے اللہ ان کے سغائر کبائر کو معاف فرما، قبر کی منازل کو آسان فرما، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ جن لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا یا چاہا، اے اللہ ان کی دلی مرادوں کو پورا فرما، مشکلات کو حل فرما، آسانیاں پیدا فرما۔ اے اللہ تو ہمیں موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمارا آخری وقت تو تمہاری زبانوں پر جاری فرما۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔